نازل فرمائی لیکن کتاب تورات دی میرے اللہ نے تلاوت نہیں کی تھی۔ زبور کتاب اللہ نے نازل فرمائی لیکن اس کتاب زبور دی تلاوت میرے اللہ نے نہیں فرمائی۔ انجیل کتاب میرے اللہ نے نازل فرمائی لیکن اس انجیل کتاب دی تلاوت میرے اللہ نے نہیں فرمائی۔ آسمان تو نازل تھیون والے تمام دے تمام صحائف اور آسمان تو نازل ہومن والی تمام دی تمام کتابیں دے وچوں قرآن مجید نو اعزاز اور خصوصیت حاصل ہے کہ اس کتاب نو اللہ نے نازل کیتے اور سب تو پہلے اس قرآن مجید دی تلاوت بھی میرے اللہ نے خود آپ فرمائی ہے۔ سبحان اللہ۔ احادیث موجود ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتیاں دی جماعت دے سامنے سورہ ملک دی تلاوت فرمائی۔ احادیث موجود ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتیاں دی جماعت دے سامنے آیت الکرسی دی تلاوت فرمائی۔ احادیث موجود ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتیاں دی جماعت دے سامنے قرآن مجید دے کچھ حصے تلاوت فرمائیں۔ تا ایک کتاب قرآن مجید اے میرے اللہ دا کلام ہے۔ کلام دا معنی اور مطلب ہے کہ الحمد کلو لے کے والناس تک جی میں توسا تے اساں اس قرآن مجید دی تلاوت کریں دے ہیں، میرے کریم اللہ نے سب تو پہلے خود اپنے کلام قرآن مجید دی خود تلاوت فرمائی۔ تو باقی ساریاں کتاباں قرآن مجید صرف کتاب نہیں بلکہ قرآن مجید میرے اللہ دا کلام ہے کہ اللہ تعالیٰ خود اس کلام پاک دی تلاوت فرمائے۔ اور اے بھی احادیث مبارکہ موجود ہے کہ قیامت علیہ ڈیمار جس وقت جنتی جنت چلے ہوئے سے اور ہر جنتی اپنے جنت دے اندر ہو سی، میرا اللہ اس جنت دے اندر ایک جلسہ منعقد کروے سے، اتھا سارے جنتی ہو سے، سارے انبیاء اس جلسے دے میرے اللہ دی طرف مہمان خاص ہو سے، اور اللہ تعالیٰ اتھا سب تو پہلے حضرت جبریل امین کو حکم کرے سے کہ انہیں دے سامنے میرے کلام قرآن مجید دی تلاوت کرو۔ حضرت جبریل کو بعد اللہ تعالیٰ حضرت داؤد علیہ السلام نے حکم کرے سے کہ جنتیاں دے سامنے میرے کلام قرآن مجید دی تلاوت کرو۔ حضرت داؤد علیہ السلام تو بعد اللہ تعالیٰ صاحب قرآن امام کائنات نبی رحمت جناب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حکم فرمے سے کہ لوگیں دے سامنے آج اس جنتی ماحول دے اندر انہیں جنتیں دے سامنے میرا پاک پیغمبر خود اللہ دے کلام قرآن مجید دی تلاوت فرمے سے۔ اور حدیث پاک جملے جس وقت میرا نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لوگیں دے سامنے قرآن دی تلاوت کرے سے، لوگ عش کر اٹھ سے، میرا اللہ سوال کرے سے کتنا مزہ آیا، جنتی عرض کرے سے کریم اللہ ایندے کلو اچھی آواز، اچھا انداز، اچھا لہجہ یا ایسا مزہ ساکو کائنات کتھیں کہنا ملیا جڑا مزہ اس وقت تیرے کلام تیرے قرآن مجید سنن دا میرے اللہ سانو حاصل ہوئے۔ اللہ تعالیٰ فرمیسن اے جنتیو کیا ہیندے کلوں بھی زیادہ تاکو مزے اور لطف علا قرآن مجید سنواوا، تا اللہ دے جنتی اس وقت حیران تھی تے آکسن اللہ جبریل امین سنائے بڑا مزہ آیا، داؤد نبی نے سنایا بڑا مزہ آیا، تیرے نبی علیہ السلام نے قرآن دی تلاوت سنائی اللہ بڑا مزہ آیا، کیا تیرے نبی علیہ السلام کلوں بھی زیادہ کہیں دی خوبصورت آواز ہو سی جڑا میرے نبی کلوں بھی زیادہ خوبصورت آواز ہے اس کلام قرآن مجید دی تلاوت کرے سی۔ حدیث پاک جمدے میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا ولا میرا اللہ جنتیاں دے سامنے خود اپنے کلام قرآن مجید دی جنت تلاوت فرمے سے۔ تا قرآن مجید میرے اللہ دا او کلام جن دی سب تو پہلے تلاوت اللہ نے فرمائی اور جنت دے اندر بھی اس دی تلاوت جنتیاں دے سامنے میرا اللہ خود آپ فرمے سے۔ تا ساریاں کتاب اللہ قرآن مجید صرف کتاب اللہ نہیں بلکہ قرآن مجید کلام اللہ۔ حضرت داؤد نو جڑی کتاب ملی وہ کتاب اللہ تا ہے لیکن کلام اللہ نہیں۔
حضرت عیسیٰ نو جڑی کتاب ملی وہ کتاب اللہ تا ہے لیکن کلام اللہ نہیں. حضرت عیسیٰ نو جڑی کتاب اللہ نے عطا فرمائی وہ کتاب اللہ تا ہے لیکن کلام اللہ نہیں. حضرت ابراہیم نو جڑے صحائف ملے یا باقی جنہ انبیاء نو اللہ نے صحائف عطا فرمائی وہ تمام تے تمام صحائف انبیاء نے تلاوت کی تے باقی ساریاں کتاباں انبیاء نے تلاوت کی تے لیکن اللہ دا کلام قرآن مجید یہ اللہ دی دھرتی تے او واحد کتاب ہے جے کو نازل کرن والا بھی اللہ کتاب بناتے بھیجن والا بھی اللہ میرے نبی دے قلب اطہر دے 23 سال تک نازل کرن والا بھی اللہ اور سب تو پہلے اس کلام قرآن مجید دی تلاوت کرن والا بھی خود میرے پاک اللہ دی ذات ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سنو سبحان اللہ. تو ساریہ کتاب اللہ. قرآن صرف کتاب نہیں بلکہ قرآن کلام اللہ. اور دوسرا فرق علماء کرام نے لکھے تورات حضرت موسیٰ تے نازل ہوئی لیکن یہ تورات حضرت موسیٰ دی سیرت نہیں. انجیل حضرت عیسیٰ تے نازل ہوئی لیکن انجیل کتاب حضرت عیسیٰ دی سیرت نہیں. داؤد علیہ السلام دے ہوتے کتاب زبور نازل ہوئی لیکن یہ کتاب زبور یہ سیرت داؤدی کوئی نہیں. جتنیاں کتاباں اللہ نے آسمان تو نازل کی تھے وہ انبیاء دیا کتاباں تھیں لیکن انبیاء دی سیرت نہیں. تورات دے اندر حضرت موسیٰ دی سیرت نہیں. انجیل دے اندر حضرت عیسیٰ دی سیرت نہیں. زبور دے اندر حضرت داؤد دی سیرت نہیں. لیکن اللہ دا کلام اے قرآن مجید اے لا ریب بے عیب تغیر اور تبدل کلو ماورا شک اور شبہ کلو پاک کتاب ہے جڑی کتاب اللہ بھی ہے کلام اللہ بھی ہے اور الحمد کلو لے کے والناس تک اے سارا دا سارا قرآن میرے مصطفیٰ دی سیرت بھی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ اکبر. زندہ باد. تخت ختم نبوت زندہ باد. شان قرآن زندہ باد. نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. کوئی کتاب اپنے نبی دی سیرت نہیں لیکن قرآن مجید اپنے نبی دی سیرت ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ کتاب اللہ قرآن کتاب اللہ دے نال کلام اللہ. ساریاں کتاباں اپنے نبی دی سیرت نہیں. قرآن مجید اپنے نبی دی سیرت ہے. ایک صحابی رسول جس وقت سیدہ کائنات سیدہ عائشہ صدیقہ دے دروازے دے آتے سوال کر کے آکھا مومنہ دی ماں عائشہ ساکو پیغمبر دی سیرت نہ سنا تیری تے میری سیدہ اما عائشہ نے جواباً فرمایا بیٹا اگر مصطفیٰ دی سیرت پڑھنا چاہتی گھارے جوانتے اللہ دا کلام قرآن مجید چاہ سارے قرآن دی تلاوت کر. اے سارا قرآن میرے اللہ دا کلام بھی ہے میٹھے محمد آشان بھی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. دوستو باقی کتاباں اپنے نبی دیاں سیرت بڑھ کے نازل نہیں ہوئی لیکن قرآن مجید اپنے نبی دی سیرت ہے. حضرت داؤد علیہ السلام نے جڑی کتاب ملی ہے اس کتاب دے اندر حضرت داؤد دا نام نہیں حضرت داؤد دی عبادات نہیں حضرت داؤد علیہ السلام دی سیرت نہیں حضرت داؤد علیہ السلام دی صورت نہیں. تورات اللہ نے نازل کی تھی حضرت موسیٰ تے نازل ہوئی ہے لیکن پوری تورات دے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام دا کردار حضرت موسیٰ دے اخلاق حضرت موسیٰ دی عبادات حضرت موسیٰ دا حسن و جمال حضرت موسیٰ دی سیرت اور صورت کے تذکرے کوئی نہیں. نیڑے تو تھی ہو تھوڑا تھوڑا ایک فٹ نیڑے تو تھی. وہ ساریاں کتاباں ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ نے تورات کتاب عطا فرمائی ہے. یہ تورات کتاب دے اندر حضرت موسیٰ کا نام نہیں حضرت موسیٰ دے شہر دا تذکرہ نہیں حضرت موسیٰ دے حسن دا تذکرہ نہیں حضرت موسیٰ دے جمال دا تذکرہ نہیں حضرت موسیٰ دے کمال دا تذکرہ نہیں. کوئی کتاب اپنے نبی دی سیرت بن کے نہیں آئی لیکن قرآن مجید
اے او کتاب ہے جڑی کتاب اللہ بلا کلام اللہ بلا سیرت محمد الرسول اللہ۔ اس قرآن مجید کے اندر دیکھو چا مصطفیٰ دا نام قرآن کے اندر موجود، میرے پیغمبر کے شہر دا ذکر قرآن کے اندر موجود، میرے نبی دے مکہ دا ذکر قرآن کے اندر موجود، میرے نبی دے مدینہ دا ذکر قرآن کے اندر موجود، میرے نبی دے اخلاق دا ذکر قرآن کے اندر موجود، میرے نبی دی نماز دا ذکر قرآن کے اندر موجود، میرے نبی دے روزے دا ذکر قرآن کے اندر موجود، میرے نبی دے حج دا ذکر قرآن کے اندر موجود، میرے نبی دے سجدے دا ذکر قرآن کے اندر موجود، میرے نبی دے وضو دا ذکر قرآن کے اندر موجود، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی جماعت دا ذکر قرآن کے اندر موجود، میرے نبی دے چہرے دا ذکر قرآن کے اندر موجود، میرے نبی دی زلفاں دا ذکر قرآن کے اندر موجود، میرے نبی دے سینے دا ذکر قرآن کے اندر موجود، میرے نبی دے دندان مبارکہ دا ذکر قرآن کے اندر موجود۔ یاد رکھی قرآن مجید صرف میرے مصطفیٰ دی کتاب نہیں بلکہ سارا قرآن مصطفیٰ دی کتاب بھی ہے، سارا قرآن میرے میٹھے محمد دی سیرت بھی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر زندہ باد عظمت قرآن، زندہ باد نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ باقی کوئی کتاب اپنے نبی دی سیرت بیان نہیں کرے گی، اے قرآن مجید اپنے نبی دی سیرت بیان کریں دیئے۔ آج ماشاءاللہ ربیع الاول دا مہینہ شروع ہے، استاد جی مولانا جوید صاحب، مولانا احمد مکی صاحب، اے خطباء کرام جڑے صبح شام کسے نہ کسے جلسے دے اندر بیان کریں دن، علماء کو پوچھا ہے آج یکم ربیع الاول تو لے کے 3 ربیع الاول تک جڑا صاحب علم آدمی قرآن مجید کے نال مشغول شغل رکھن والا آدمی، قرآن مجید کے نال نسبت رکھن والا خطیب سٹیج تے بہ کے بڑے فخر نال آکھ دے لوگوں میں مصطفیٰ دا تذکرہ کرنا چاہتا، میرے کول قوالی نہیں، میرے کول ڈوڑھا نہیں، میرے کول ذاتی کوئی خیالات نہیں، بلکہ میں تو کو مصطفیٰ دی شان سنانا، اللہ دے قرآن کو نہ سنوانا چاہتا۔ یاد رکھی قیامت دی صبح تک اللہ دی دھرتی تے قرآن بھی زندہ راسی، مصطفیٰ دی سیرت بھی زندہ رہا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سارا قرآن میرے نبی دا تذکرہ، سارا قرآن میرے نبی دا شان، سارا قرآن میرے نبی دا کمال، سارا قرآن میرے پاک پیغمبر دی سیرت ہے۔ میرا نبی کمبل پاوے اللہ قرآن بڑھاوے، میرا نبی چادر پاوے اللہ قرآن بڑھاوے، میرا نبی مکے چ آوے اللہ قرآن بڑھاوے، میرا نبی مدینے چ جاوے اللہ قرآن بڑھاوے، میرا نبی حج پڑھے اللہ قرآن پڑھاوے، میرا نبی علیہ السلام صحابہ دے نال گفتگو کرے اللہ قرآن بڑھاوے، میرا نبی سمے اللہ قرآن بڑھاوے، میرا نبی تبلیغ کرے اللہ قرآن بڑھاوے، میرا نبی جہاد کرے اللہ قرآن بڑھاوے، میرا پیغمبر جو کام کریں دے اللہ کو ادا اتنی پسند دیئے، اللہ نے میرے نبی دی ادانو قیامت تک واسطے اپنا کلام قرآن بڑھا چھوڑ۔ سبحان اللہ سبحان تو اللہ۔ میرے محترم دوستو اساڑے کنے میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تے تذکرے دی، میرے نبی دی سیرت دی، میرے نبی دے شان دی سب تو اتھینٹک اور مضبوط چیز وہ اللہ دا کلام قرآن مجید، اور باقی جتنیاں کتاباں اللہ نے نازل کی تھے وہ ساریاں کتاباں بدل گئے، وہ ساریاں کتاباں تبدیل ہوئیں۔ حضرت موسیٰ دی کتاب علماء نے لکھے 160 سالیں تو بعد اللہ دی دھرتی تے اصلی تورات موجود کہنا ہے، زیادہ تو زیادہ لمبی عمر انجیل کتاب نے پاتی ہے جن دے متعلق مورخین نے لکھے 300 سال تک اصلی انجیل وہ اللہ دی دھرتی تے رہی ہے۔ 300 سالیں تو بعد اصلی انجیل دا وجود اللہ دی دھرتی تے کہنا ہے، کوئی 100 سال بعد بدل گئی، کوئی 200 سال تو بعد بدل گئی، کوئی 3 صدیاں تو بعد بدل گئی، لیکن آج 1400 سال تھی کہ قرآن بدلیا، قرآن بدلیا، 14 صدیاں بھی چکن میرے اللہ دا قرآن نہیں بدلیا۔ اور یاد رکھا ہے کائنات بدل ویسی قیامت دی صبح تک میرے اللہ دا قرآن کہنا بدل سی۔ اچھا قرآن کیوں نہ بدل سی؟ ہندہ سب تو بہترین اور سب تو پہلا جواب
علماء کرام اسے قرآن مجید کے اندروں دیتے آدن انا نحن نزلنا الذکر و انا لہو لحافظون. اللہ فرمیندے قرآن میں نازل کیتے ہندی حفاظت میں آپ کرے ساں جیندی حفاظت اللہ کرے کائنات دی کوئی طاقت اس نو مٹا نہیں سکتی. پہلا تو ہے کہ اس قرآن دی حفاظت میرا اللہ آپ کریں دے. اچھا اللہ حفاظت کی میں کریں دے؟ اللہ قرآن دی حفاظت کی میں کریں دے؟ یاد رکھا ہے اللہ قرآن دی حفاظت کریں دے حفاظ قرآن دے ذریعے. اللہ قرآن دی حفاظت کریں دے قرائے قرآن دے ذریعے. اللہ قرآن دی حفاظت کریں دے عالم قرآن دے ذریعے. اللہ قرآن دی حفاظت کریں دے عامل قرآن دے ذریعے. اللہ قرآن دی حفاظت کریں دے مفسر قرآن دے ذریعے. قیامت دی صبح تک میرا اللہ اس قرآن دی حفاظت صاحب قرآن قاری قرآن حافظ قرآن دے ذریعے کرے سی. بولا قیامت دی صبح تک قرآن وراسی قیامت دی صبح تک قرآن دے قاری وراسی. سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ. قرآن کی حفاظت کریں دے. پہلا تو یہ. دوجا جڑا بعض علماء نے بڑی عجیب گل لکھی ہے کہ قرآن کتاب زبور کتاب انجیل کتاب اور تورات بھی کتاب. ایک کتاب کاتب کو لو کاتب لکھ دے جڑی شے لکھ دے وہ کتاب ہے. کتاب کاتب کتابت او لکھ سی کتاب بڑھ ویسی کاتب لکھ سی کتاب بڑھ سی. جتھا کاتب بدل دے اتھیں کتاب بدل دی. جتھا کاتب بدلن اتھیں کتاب بدل دی ہے. کیونکہ کتاب آدن المکتوب بین المصاحف جڑی دو گدیں دے درمیان لکھی ہوئی ہوگے ہی کو کتاب آکھ دیں. اندر انگریزی یہ تا کتاب ہے سریکی پنجابی یہ تا کتاب ہے اردو بلوچی یہ تا کتاب ہے جڑی دو گدیں دے درمیان ہے ہی کو کتاب آکھ دیں. اور کتاب بدل دیئے کاتب دے بدلن دے نال. اگر میں یا تواڈے چوں کوئی آدمی کتاب لکھے کتاب لے کے دنیا تو چلیا ونجے چند سالیں بعد چند درجن سالیں تو بعد ہندے کی شاگرد نو یا کسی اولاد نو خیال آوے کہ یار کتاب ہے میں کو دوبارہ لکھاں وہ دوبارہ لکھنا چاہے جڑا کاتب دی نیت بدل سی کتاب بدل ویسی. جڑا کاتب دی نیت بدل سی کتاب بدل ویسی تا کتاب بدل دیئے کاتب دے بدلن دے نال. اسا فخر نال کیوں نہ کو تورات دا کاتب بدلے تا کتاب بدلیے. زبور دا کاتب بدلے تا کتاب بدلیے. انجیل دا کاتب بدلے تا کتاب بدلیے. نہ اج تک قرآن بدلے نہ قرآن دا کاتب معاویہ بن ابو سفیان بدلے. سبحان اللہ. تکبیر اللہ اکبر. جو تخت ختم نبوت زندہ باد. صحابہ زندہ باد. اہل بیت زندہ باد. باہر پہ چھا گیا. نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. اتھا قرآن دے کاتب نہیں بدلے اتھا قرآن لکھن والے نہیں بدلے اتھا قرآن دے حافظ دے علماء نہیں بدلے. اللہ نے قرآن دی حفاظت قرآن دے کاتبین دے ذریعے کروائی. سب تو پہلے قرآن دے کاتب میرے پاک پیغمبر دی جماعت دے اوڈا خوش قسمت افراد جنہیں حضرت سیدنا میر معاویہ جنہیں حضرت سیدنا زید اور باقی کاتبین قرآن جنہیں دی ڈیوٹی یہ ہے کہ تسا قرآن مجید کو لکھنے انہیں جمع کیویں کیتے انہیں کل پینسلاں کہنا ہن آلہ کوئی ورکے کہنا ہن وہ کتا لکھ دن ہڈیاں تے دیواراں تے او کس پتیاں تے لکھ لکھتے میرے اللہ دے نبی علیہ السلام دی اس جماعت نے قرآن کو جمع کیتے. اور اللہ نے ہننے دے کتاب لکھن کو اتنا پسند فرمایا جنہیں قرآن کی ابتدا تھی ہے. اللہ فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ. اللہ فرمائیں دے الف لام میم حروف مقطعات ذالک الکتاب اے جڑی کتاب تواڈے سامنے موجود ہے لا ریب فیہ اس کتاب کے اندر شک اس کتاب کے اندر شک. اچھا حالانکہ اے بڑھدا اللہ فرماویا ذالک القرآن لا ریب فیہ اللہ فرماویا ذالک الکلام لا ریب فیہ
لیکن اللہ نے نہ تو ذالکل کلام فرمائے، نہ اللہ نے ذالکل قرآن فرمائے، بلکہ فرمایا ذالکل کتاب لا ریب فیہ۔ حالانکہ شک تے شبے کو لو قرآن مبرہ کلام مبرہ، انسان دی لکھی ہوئی کتاب کے اندر تو شک ممکن ہے نا۔ یہ جتنے قرآن مجید الماری چلاتے ہیں، مدرسے مسجد چلاتے ہیں، جڑی بھی کمپنی دے ہن مناہے وانتے قرآن چواہے ہوں آخری جلد دے نال جڑا آخری صفحہ ہے اتھا لکھیا پیا ہو سی کہ اساں پوری اپنی استعداد بساط اور طاقت دے مطابق چیک کیتے سے اس نسخے کوئی غلطی نہیں، لیکن تھی سکتے انسانوں لکھ دے ہوئے چھپیں دے ہوئے اگر کوئی غلطی تھی گئی ہوئے تو جیڑا مسلمان ہی نسخے کے اندر غلطی دیکھے وہ فوراً کمپنی کو کیا کرے جی مطلع کرے۔ اللہ فرمے دے کتاب کوئی شک نہیں، صفحے تے لکھیا کھڑے کہ شک موجود ہے، غلطی تھی سکتی ہے، تو اللہ نے ذالکل کتاب کیوں فرمایا؟ ذالکل کلام یا ذالکل قرآن کیوں نہیں؟ اللہ نے کاتبین دی عزت کے اندر اضافہ فرمایا۔ اللہ جان گاہا میرے نبی دے ونجن کو 1450 سالیں تو بعد شاید کوئی رانی اٹھی تے آکے چا کہ قرآن دے سپارے تا 40 تا ابو بکر دی بکری کھا گئی، یا کوئی آکے چا قرآن دی آیات تا 16,000 یہ 6,000 بچے، یا کوئی عقیدہ بڑھاوے چا کہ قرآن تا 160 گز لمبا ہے، یہ تا چھوٹا قرآن اصلی نہیں، یا کوئی آکے چا کہ اصلی قرآن وہ تو امام مہدی دے کول غار کے اندر موجود ہے، وہ اسی تے اصلی قرآن مل سی۔ اللہ نے تمام دے تمام عقائد و نظریات رد کیتے اور رد کر کے فرمایا ذالکل کتاب لا ریب فیہ، جی میں میرے قرآن اچ کوئی شک نہیں، جی میں میرے کلام اچ کوئی شک نہیں، ذالکل کتاب ای میں صحابہ دی لکھی ہوئی کتاب دے اندر بھی قیامت تک کوئی شک نہیں آ سکتا۔ تو اللہ نے اٹھائیں ان شکوک اور شبہات کا، وہ کیوں ذالکل کتاب فرمایا؟ تاکہ کاتبین دی عظمت کا پتہ چل ونجے کہ جڑی کتاب میرے نبی دی جماعت نے اپنے ہتھیں دے نال لکھی ہے، انشاءاللہ قیامت تک قرآن بھی راسی، کلام بھی راسی، اور صحابہ دے ہاتھ دی لکھی ہوئی کتاب بھی راسی۔ آخری گزارش، قرآن رہنے کلام رہنے، حفاظ دی صورت علماء دی صورت مدارس اور مساجد دی صورت انہیں قرآن پڑھن پڑھاون والے دی صورت اساڑی کیا ذمہ داری ہے؟ اساڑی ذمہ داری کیا ہے؟ میرے دوستو یاد رکھا ہے علماء نے جڑے قرآن مجید دے حقوق لکھے، انہیں حقوق دے وچوں قرآن مجید دا 5واں حق ہے کہ اس قرآن دی نشر و اشاعت کرنا، اس قرآن مجید کو پھیلاونا، اس قرآن مجید دی دعوت کو عام کرنا، اس قرآن مجید کو اللہ دی دھرتی تے ہر منن یا نہ منن والے تے دروازے تک پہنچاونا۔ یاد رکھا ہے قرآن مسلمان دی ضرورت نہیں، قرآن انسانیت دی ضرورت ہے، قرآن انسان دی ضرورت ہے، قرآن معاشرے دی ضرورت ہے۔ جی میں ہوا ہر انسان دا حق ہے، پانی ہر انسان دا حق ہے، زمین ہر انسان دا حق ہے، بے عینی اسی طرح اللہ دا کلام قرآن مجید ہر انسان دے دروازے تے ہومنا، اور اس قرآن دی ضرورت ہر انسان کو اللہ پاک نے رکھی ہے، لیکن پہنچاون دی ذمہ داری اللہ نے حاملین قرآن مجید دے منن والے دے کندھے دے اتے رکھی ہے۔ میرے بھائی وہ ایک موٹر سائیکل بڑھیں دے چین والے اساڑے تک پہنچیں دے، جاپان سوئی بڑھیں دے اساڑے گھر تک پہنچیں دے، انڈیا والا قالین بڑھیں دے اساڑے گھریں تک پہنچیں دے۔ اساڑی ذمہ داری اس قرآن کو اللہ دی دھرتی تے چپے چپے تے ہر دروازے تے بنتے اس اللہ دے قرآن کو پہنچاونا، اس قرآن مجید دی تبلیغ کو عام کرنا۔ بلا ہندے کئی مراحل ہیں، ہندے کئی شعبے، ایک شعبہ قرآن پڑھنا، دوسرا شعبہ قرآن پڑھاونا، اور تیسرا شعبہ جڑے قرآن مجید پڑھن تے پڑھاون والے انہیں خانقاہ او درس گئیں، او اماج گئیں، او مراکز، چاہے مسجد دی صورت ہے چاہے مدرسے دی صورت ہے، ہننے دے نال او تعاون کرنا جڑا تعاون اس وقت ہننے دی ضرورت ہے۔
الحمدللہ یہ جڑا قرآن مجید اج تک اللہ دی دھرتی تے بالخصوص تواڈے ملک پاکستان دے اندر موجود ہے، ہندے چ ایک بڑا وسیع حصہ وہ علماء کرام اہل مدارس دا ہے، علماء کرام اہل مدارس دا ہے۔ اب تواڈے سامنے چند بچے دی شاید دستار بندی تھئی ہو سی، ایک کون ایسی حافظ ہے آکھن کولوں تا ایک حافظ ہے، وہ جی آدھے نا سی اے بال کیا ہے سی اے ڈاکٹر ہے، آکھیا تا ڈاکٹر، لیکن اس ڈاکٹر دے پیچھا کتنی محنت ہے، پہلے میٹرک کیتی ہو سی، ایف اے کیتی ہو سی، بی اے کیتی ہو سی، ایم اے کیتی ہو سی، بلا بنتے 4 سال دا ڈاکٹری دا کورس کیتا ہو سی، بلا ہوں دے اتے لکھی جن پہ ڈاکٹر، اے جڑا سا سڑ گندو نا حافظ، اے سڑی جنیچ اگرچہ حافظ ہے، لیکن اس حافظ کو حافظ بڑھن دے پیچھا استاد دی محنت کتنی، مدرسے والے دی محنت کتنی، اس طالب العلم دی محنت کتنی، اتنی محنت کو بعد کہ 23 سپارے قرآن مجید دے اپنے سینے دے اندر وسائن، ولا بنتے اللہ تعالیٰ نے ہی کو اپنا ایک نام گفٹ عطا کیتے کہ حافظ ہے، اور اساں بحیثیت پاکستانی ہو منگے اس اعتبار دے نال خوش نصیب اور خوش قسمت ہیں کہ اس وقت پوری دھرتی ہے چو، پوری اللہ دی دھرتی چو سب تو زیادہ جڑی قرآن مجید دی خدمت بصورت حفظ قرآن، تفسیر قرآن، بصورت قرآن مجید دے علوم کو حاصل کرن دے تھیندی پئیے، اللہ دی دھرتی تے سب تو زیادہ محنت اس وقت پاکستان ہے چھے، اس وقت پاکستان ہے چھے۔ پچھلے سال یہ ہوں تا نواں سال لگا کھڑے، یہ ساڑے بانتے رجب المرجب امتحان تھی سن وفاق دے، پچھلے سال صرف 1 سال دے اندر تواڈے پاکستان دے او مدارس جڑے وفاق دے نال ہیں انہیں چ حفاظ کرام دی تعداد 70,000 کولوں زیادہ ہے، 70,000 کولوں زیادہ 1 سال قرآن مجید دے حافظ، 70,000 تو زیادہ ہی سال نما۔ اور چند سال پہلے ساڑھے سعودی عرب دی وزارت مذہبی امور نے وفاق المدارس العربیہ پاکستان دے ناظم اعلیٰ استاد جی مولانا قاری محمد حنیف جلندری صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو سڈ کے ایک عالمی ایوارڈ دیتے، مکے والے، مدینے والے، سعودی عرب والے، اور انہیں ایوارڈ پتہ کیوں دیتے؟ انہیں آکے اس سعودیہ مکہ مدینہ جتھا قرآن نازل تھے، عرب جنہیں دی زبان اچ قرآن نازل تھے، اتنا عرب ممالک نے قرآن دی خدمت اس وقت نہیں کی تھی جڑی خدمت اس وقت اللہ دی دھرتی تے پاکستان دے مدرسے پہ کرے جڑی اج کل مہنگائی دا والا دور ہے، اساں سارے پریشان ہیں، بالکل سارے پریشان ہیں، کوئی آدھے سی میرے گھر دا بل 10,000، کوئی آدھے 20,000، کوئی آدھے 30,000، اکوڑا خٹک دے ایک مدرسے دا بل لائے 1 کروڑ کئی لاکھ روپیہ، ساڑھے جامعہ خیر المدارس ملتان دا بل لائے 80 لاکھ کئی ہزار، 80 لاکھ کئی ہزار، باقی بھی دیکھو چاہے تا ایک بل لینا، انہیں بیچارے وہ بل پورا کی تو اسی بلا گئی کم، بلا نما بل پیچھو آ گیا، باقی مہنگائی۔ میرے بھائی جڑے گھارے 4-5 افراد ہیں، 4-5 افراد، او مہنگائی کو لو کتنا متاثر ہیں، تب مدارس دا حال کیا ہو سی، انہیں علماء دا حال کیا ہو سی، انہیں محتممین دا کا حال کیا ہو سی، پوچھو چا جڑے ساڑھے تھا مولانا سعید صاحب بیٹھے، مولانا جوید صاحب بیٹھے، مولانا استاد جی رفیق صاحب بیٹھے، حضرت شاہ جی بیٹھے، جڑے مدارس دے ذمہ دار ہیں، انہیں کو پوچھو میرے بھائی تشریف فرمائن عبدالباری صاحب 1 سال ساڑھا اٹا جلدی ختم تھی گیا نا مدرسے اٹا، تو عبدالباری صاحب مزاق کے جا دیاں کہ جی ملے میں سمن پونا آخری خیال جڑا میرے ذہنے چے ہوئے اٹا، تے جی ملے اٹھ دا سب تو پہلی گال جڑی میری ذہنے چندے او ہے یہ سمدے ہوئے بھی اٹا تے اٹھ دے ہوئے بھی اٹا۔ اے مدارس والے کولوں بنتے سوال کرو، اے میرا بھرا مولی سلیم صاحب بیٹھے، اللہ تعالیٰ کو کدی گھن ونجیندہ جتوری اچ مدرسہ دکھائے، کچا چھپر، کچا مدرسہ، اور تعلیم دا حال ہے
جو مولانا قاری ادریس ہوشیار پوری رحمت اللہ علیہ انہیں دے مدرسے چ امتحان گننے سارے مدارس والے جان دے کتنے سخت ہیں انہیں دے طالب علم کو 100 وچوں 102 نمبر دیتے گئے بنتے دیکھو چار دیواری کہنی کوئی اچھا مکان نہیں کوئی چنگی چھت نہیں اے ہے مدارس عربیہ اور آخری گزارش چند مہینے تو بعد رمضان المبارک دی آمد ہے اللہ سا سارے کو رمضان نصیب فرماوے آمین کوئی توڑے چیوں جب بندہ اج تک کہنا ہو سی نا انشاءاللہ کی نہیں آمنے جیڑا آکے مولا صحیح صاحب ساری مسجد موجود ہے مقتدی موجود ہیں نمازی موجود ہیں اور اساں تراویح پڑھنا چاہندوں سا کو حافظ نہیں ملدا کوئی آکے چاہ مسجد ہے نمازی ہیں پڑھن کیتے تیار ہوں لیکن ساڑے کنے حافظ نہیں تھی نہیں سکدا کوئی اٹھی تے آکے چاہ میں مولانا احمد مکی نہ رابطہ کیتے حضرت کل پہلی تراویح ہے کوئی حافظ سا دیو انہیں آکھیا ہوئے ماڑا جی وقت کوئی حافظ کہنی کوئی استاد جی رفیق صاحب نہ رابطہ کر کی تو استاد جی تراویح پڑھنی ہے حافظ نہیں تو استاد نے آکے کاکا کیا کروں مجھ تو پتہ کی تو حافظ نہیں اے نہیں تھی سکدا اے ہو سی مسجد ایک حافظ دا مسجد ایک حافظ 8 رمضان چلا تو کو کراچی گھن ونجے جیڑی گلی چ گزر سو 4 منزلہ مسجد 4 منزلہ مسجد دی ہر منزل تے 8 ڈاڈا قرآن دے حافظ کھڑ کے 8 ڈا بندے کو پیچھو مقتدی بڑھاتے اللہ دے قرآن پڑھتے تراویح پہ سنے دے یہ ضرورت کون پوری پیا کریں دے میرے براوے حفاظ کون تیار کرتے رہنا پہ یہ صرف اور صرف مدرسہ 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 اور اہلیان مدرسہ علماء کرام ہیں باقی انہیں دا تنخواہیں دیکھو چاہ وہ مسئلہ کے بریلوی دا ایک بڑا آج کل مشہور مولوی صاحب کیا ہے انہوں نے احمد رضا شاہ